حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ تھا، حضرت علی شہید ہو گئے تھے اور حسن مجتبیٰ نے معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، بخاری شریف میں موجود ہے، اور معاویہ کی حکومت مسلم تھی۔ بادشاہ روم سے کچھ عرصے سے آنکھ مچولیاں چل رہی تھی اور درمیان میں معاہدہ کرنا پڑا تھا جنگ نہ کرنے کا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے رہے اور ان کے کمانڈر کہ رومی کہاں عہد و پیمان کی پابندی کرتے ہیں، مختلف حرکتیں کرتے تھے، مسلمانوں کو پریشان کرتے تھے۔ بس جس دن معاہدے کی تاریخ پوری ہوئی تو معاویہ نے فوج کو آرڈر دے دیا کہ کرو پیش قدمی۔ فتح پر فتح، شہر کے شہر فتح ہوتے گئے، کیونکہ کفار تو تیار ہی نہیں تھے، ان کے پاس کوئی خبر نہیں تھی۔ اور کہتے ہیں روم کے دارالخلافے تک چند میل باقی تھے اور سخت دوپہر کا وقت ہے، گرمی برس رہی ہے، تپش کی گھڑیاں ہیں، اور دور سے گھوڑے پر سوار ایک شخص آ رہا ہے اور وہ آواز لگاتا ہے وفاء لا غدر فی الاسلام۔ معاویہ کو پچھلی فوج نے کہا کہ کوئی آ رہا ہے اور کچھ کہہ رہا ہے، تو حضرت معاویہ نے حکم دے دیا کہ کچھ دیر کے لیے ٹھہر جاؤ، شاہ سوار کو آنے دو۔ جب وہ شاہ سوار پہنچا، گرمی کی وجہ سے اس نے اپنا چہرہ ڈھانکا تھا کپڑے میں، اور معاویہ سے کہا آپ کو یہ حدیث نہیں معلوم کہ جب معاہدہ پورا ہو جائے تو ان کو کہے کہ مزید ہم معاہدہ نہیں کرنا چاہتے، اگر یہ کہا نہیں آپ نے اور آپ نے اقدام کیا یہ بھی غدر ہے، غداری ہے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے چپ چاپ کھڑے تھے اور سر جھکائے ہوئے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو معاویہ رو پڑے۔ معاویہ نے کہا یہ عمر ابن عباسہ ہے، اور ان سے پوچھا کہ میں ذکر کروں بھائیوں سے، انہوں نے کہا اجازت ہے۔ کہ یہ اس وقت کا مسلمان ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے، آپ نے پوچھا من انت، آپ کون ہیں؟ آپ نے کہا انا النبی، میں خدا کا پیغمبر ہوں۔ تو اس نے پوچھا لأی شیء بعثت، کیوں نبی بھیجے گئے؟ آپ نے کہا لعبادت الرحمن وکثرت الاوثان، تاکہ لوگ ایک اللہ کی عبادت کریں اور بت پرستی چھوڑیں۔ تو اس نے تیسرا سوال کیا من معک علی ھذا الامر، کون کون ساتھ ہے؟ تو حضرت نے کہا حر و عبد، ایک آزاد آدمی ہے ابو بکر اور ایک غلام ہے زید ابن حارثہ، بس دو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں بھی ساتھ ہونا چاہتا ہوں۔ آپ نے ایسا اوپر دیکھا اور آپ نے کہا الیوم شدید، یہ زمانہ بہت سخت ہے، آپ مسافر آدمی ہیں، دور سے آئے، ایسا نہ ہو کہ پیچھے ہٹ جائے، آپ تسلی سے واپس جائے۔ میرے رب نے میرے ساتھ نصرت کا عہد کیا ہے، ان قریب وہ ان پہاڑوں سے ٹپکے گی، ہر جگہ میری نصرت کے نعرے لگیں گے، آپ آ جائیں، اس وقت آ جائیں، اب نہیں۔ جب معاویہ نے یہ تذکرہ کیا تو تمام صحابہ رو پڑے۔
یہ تو بہت بیش بہا اور بہت قیمتی اور پیغمبر کے بالکل بعثت کے ابتدا کا آدمی ہے. ایک روایت میں ہے کہ جب یہ دوبارہ آئے پھر نصرت الہی آ چکی تھی اور صحابہ کو آرام ہو گیا تھا اور تعارف خوب تھا. گلی کوچوں میں نصرت اور مدد الہی کی برسات تھی. تو آپ نے اس کو دیکھ کے آپ مسکرائے. آپ نے کہا آپ نے وہ دن بھی دیکھے اور آج بھی دیکھے. انبیاء کا اس طرح وقت ہوتا ہے، تنگیوں میں دقتوں میں آتے ہیں، اللہ کی مدد کے منتظر ہوتے ہیں. آج آپ خوشی سے کلمہ پڑھے اور جائے اور لوگوں کو بھی کلمہ پڑھا ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہوگا. تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ حکم کیا ہے؟ کہ جتنے فتوحات غلط طریقے سے کیے واپس کرنا پڑے گا. معاویہ نے آرڈر دے دیا کہ واپس جاؤ، جہاں سے ہم چلے ہیں واپس. اور وہاں سے کینسری نے روم کو خط لکھا کہ میں تو آگے بڑھ چکا تھا اور آپ کے بدعمالیوں کی سزا دینے کے لیے، لیکن افسوس کہ ہمارے دین کے ایک بہت بڑے مقتداء نے مجھے اپنے پیغمبر کی حدیث یاد دلائی جس سے میری پیش قدمی غلط ثابت ہوئی. میں تاوان جنگ دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن آئندہ آپ کے ساتھ معاہدہ نہیں ہوگا، میں مزید معاہدے نہیں کروں. آپ دیکھیں کہ فتوے کا اور شرائع کے مجاہدین کتنے سخت پابند، مجال نہیں کہ سر وہ خلاف کرے. ورنہ معاویہ کم دلائل دے سکتے تھے. معاویہ کو پتہ نہیں تھا کتنے نقصان ہوا ہے وہاں سے یہاں تک آنے میں. ہیلے حوالے نہیں کرنے، سیدھے سیدھا راستہ اختیار کرنا ہے، تب جا کر کے ہمارا حصہ بنے گا. اسلام اپنے پیروں پہ کھڑا ہوگا. آج جو جگہ جگہ مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، ناحق ان کو گھروں سے نکالا جا رہا ہے، اس میں ہماری زیادتیوں کا دخل ہے. وہ حسین چہرہ، وہ زرین ماحول جو اسلاف نے خوبصورت طریقے سے بنایا تھا، ان کو داغدار کرنے کی اجازت کسی کو نہیں.